بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، اللہ پاک کی بہت زیادہ فرمانبردار تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتیں عطا کی تھی۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغ تھے، ہر طرف ہریالی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ کا اس قوم پر بہت بڑا کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانی کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانی کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہو گئی۔ پھر اللہ نے ایک دن اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کریں۔ اس طرح اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند کر دیا۔ یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ پاک نے مچھلی کا شکار حرام قرار دیا ہے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی تو وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں۔ باقی دنوں میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر مچھلی پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس وجہ سے اللہ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا کر ان حوضوں میں مچھلیاں آ جائیں گی۔ اس طرح پھر نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا، اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ وسوسہ سن کر اچھا لگا، انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی جن کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ یہ مچھلیاں جب سمندر سے آ کر ان حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہ مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن کا ہی قرار پایا جس کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ اس شکار کے ہیلے سے منع کرتے، کچھ ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کو دل میں برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ عنقریب قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ کے حکم کی علانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلا مخالفت کرنے لگے۔ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 لوگوں کو اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا مانتے تھے
ان لوگوں نے اپنے اور نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کے لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں آ کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا، ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور ہزار و قطار روتے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ پاک نے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 بتائی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے یا پھر آج دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑتا ہے تو یہ عذاب صرف ان پر ہی ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان سے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ یہ بات غلط ہے کہ آج بندروں میں سے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے، پھر سب کے سب مارے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔